کہ اگر ہم کسی اچھی راہ کی طرف نکل رہے ہیں تو اس کے راستے میں جو آبسٹیکلز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو پہلے اچھی طرح انسان سمجھ لے تو پتہ تو چلے کہ اس کو سامنا کس چیز کا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا سوال آئے گا، ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے سامنے کیا آبسٹیکلز ہیں، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا میں ان مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتا بھی ہوں کہ نہیں، اور اگر رکھتا بھی ہوں تو کس طرح سے اس کا سامنا کروں، وہ ایک مزید تیسرا سوال ہے۔ تو اس پہلے سوال کے بارے میں ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الشورى میں ان کے سامنے جو مشکلات تھیں ان کو ایک مقام پر بہت ہی مختصر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ انہیں کس مشکل کا سامنا کرنا ہے، ان کے سامنے کیا چیلنجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ان سے کہتے ہیں کہ جو دین آپ کو دیا تھا وہی شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دین آپ کو دیا گیا ہے وہی آپ سے پہلے کے انبیاء کو دیا گیا تھا، وہی نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہی ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اسی کی وہی آپ کو کی جا رہی ہے۔ اور پھر ابراہیم اور اس کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ کہ آپ تمام دین کو قائم کرو اور اس میں الگ کٹ بٹ نہ جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ لیکن یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے چیلنج کا ذکر کیا، وہ چیلنج اس کو سمجھ لیں وہ باہر سے ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف آپ مشرکین کو بلا رہے ہیں وہ ان کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، امیدوار ہیں کہ جو لوگ جن کو وہ اللہ کی طرف پکار رہے ہیں وہ ان کی بات سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی ایک تبصرہ آ گیا، ان کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ دیکھو، آپ جب کسی چیز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہو، محنت کر رہے ہوتے ہو، اور جس نے آپ کو اس کام پہ لگایا ہے، آپ کا رب، وہ خود ہی آپ سے کہہ رہے ان کے لیے ماننا بہت مشکل ہے، تو ایک دم سے آپ کو مایوسی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے ان کے لیے، تو میں یہ کام کر ہی کیوں رہا ہوں؟ ان کو دعوت دینے کا فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مزید جواب دیا ہے خود ہی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس کا حل بھی بتا دیا، اللہ اپنی طرف ایسے لوگوں کو چنے گا جن کو وہ چاہتا ہے اور جو وہ اصل میں واقعی میں چاہتے ہیں۔ یعنی اس سوسائٹی کی اگر اکثریت ماننے کو تیار نہ ہو اور ایک شخص مان جائے، ایک ابو بکر مان جائے، ایک عمر مان جائے، ایک شخص بھی مان جائے، اس کی حیثیت کوئی کم نہیں ہوتی کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے، یا اس کے پاس ایسی کوئی دولت نہیں ہے یا انفلوئنس نہیں ہے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کا اصل مشن ہے پکارتے رہنا۔ آپ کے سامنے آبسٹیکلز ہوں گے، چیلنجز ہوں گے، اور آپ کی جو اکثریت آپ کی بات سننے، جس کو آپ سنانا چاہ رہے ہیں، اس کو سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کی بات مان بھی لیں تو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ماننے سے ان کی مشکل آ جائے گی۔